السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ اپوزیشن اتحاد نے 16 نکاتی ایک ایجنڈا جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ محمود خان اچھے کے ساتھ سربراہی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ وقت قومی اتحاد کا ہے ورنہ حالات مزید خراب ہوں گے۔ چوروں اور ڈاکوؤں کو سپورٹ کرنا کیا یہ انصاف ہے؟ انہوں نے سوال بھی پوچھا۔ اور یہ جو اپوزیشن اتحاد ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے، انہوں نے کہا ایک تو حکومت کے خاتمے تک اتحاد ہے ہمارا، نئے الیکشن چاہیے، آئینی ڈھانچہ، آزاد الیکشن کمیشن کے تحت نئے الیکشن ہونے چاہیے، بنیادی آئینی حقوق کے نفاذ کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی پیکا ایکٹ اور آزادی اظہار سمیت تمام قدغنوں کو مسترد کرتے ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم ختم کرنے کا ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ اس کے مطابق کیا کہے گی، کیونکہ ایجنڈے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایس آئی ایف سی کے فیصلے صوبائی خود مختاری پر کاری ضرب ہیں۔ حالانکہ ایس آئی ایف سی بڑے بہترین اس وقت ان کی وجہ سے معیشت کے بہترین فیصلے ہوئے اور کام اچھا ہو رہا ہے، لیکن تمام سیاسی قیدیوں بمشمول بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے اور کیسز کو ختم کیا جائے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ جناب حکومت کیا ان تمام چیزوں کو کس حد تک باندھ سکتی ہے۔ ویسے تو اس طرح کی انہوں نے چیزیں رکھی ہیں جو حکومت کے خاتمے کی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو پھر تو ناممکنات میں سے ہے، لیکن ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مصطفیٰ بلوچ صاحب موجود ہے، بہت شکریہ۔ مصطفیٰ بلوچ صاحب کیا کہیں گے؟ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ پہلگام واقعہ جس کی تحقیقات میں برطانیہ کو بھی شمولیت کی دعوت دی ہے وزیر اعظم نے، اور ایک طرف بھارت جو ہے دریائے چناب اور کے راستے پاکستان کا پانی بھی بند کر رہا ہے اور پانی کی آمد اب صرف 5300 کیوسک رہ گئی ہے، جبکہ پنجاب دریائے چناب کی اگر میں بات کروں تو پانی کی آمد وہاں 29,300 کیوسک کم ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ عالمی سطح پر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں اور دنیا دیکھ نہیں رہی کہ یہ بھارت کی ہٹ دھرمی کو، بھارت کی دہشت گردی کو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جس وقت ایسے حالات ہوں کہ ملک ایک حالت جنگ میں، مطلب اللہ نہ کرے، لیکن حالات جس طرح لگ رہے ہیں کہ ایک آپ کے نیبر کنٹری کے ساتھ ایک ٹینس سچویشن چل رہی ہے اور ہر مومنٹ پہ جو ہے نا وہ ایک نئی اپڈیٹ آ رہی ہے اور معاملات سینسیٹیو ہیں، تو ایسے موقعوں پہ عموماً تمام جو جمہوری پارٹیز ہوتی ہیں یا جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں یا اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں، وہ اپنی سیاست کو کچھ وقت کے لیے پاز کر دیتی ہیں اور وہ سارا جو فوکس ہے وہ ملک کی دفاع میں لگاتی ہیں، قوم کو متحد کرتے ہیں، قوم میں وہ ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں اور ملک کی خاطر، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ تو یہاں ہمیں دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ایسے موقع پہ بھی پی ٹی آئی اور ان کے جو الائز ہیں وہ کانسٹنٹلی کہیں نہ کہیں کوئی موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اس موقع میں جب حکومت انگیج ہے، ملک آپ کا پورا انگیج ہے، ایسے موقع پہ ہم کوئی ایکسٹرا آرڈنری ڈیمانڈز رکھیں تاکہ کل کو کوئی اگر پارلیمنٹ میں ہماری ووٹنگ کی ضرورت ہو، کسی فیصلے میں ہماری ضرورت ہو تو ہم اس پہ بارگین کریں۔ یہ میں سمجھوں ایک شرم کی بات ہے۔ آپ کریں، آپ نے کوئی بھی چیز پہ اعتراض ہے، کوئی آپ کو 26ویں قانونی امینڈمنٹ پہ اعتراض ہے، آپ کو یا آپ کو اپنے قائد کو باہر نکالنا ہے، لیڈر کو جیل سے باہر نکالنا ہے، وہ بھی چلیں، آپ کی خواہش ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ساری باتیں آپ کریں تب جب ملک ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں نہ ہو۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو سپورٹ کرنا کیا انصاف؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ چور اور ڈاکوؤں کو سپورٹ کرنا انصاف تو ہے نہیں، ہم کیوں کریں؟ دیکھیں، نہ تو جو حکومت میں بیٹھے ان میں سے کسی نے کوئی گھڑی چوری کی ہے، نہ جو ہے وہ ان میں سے کسی میں سے جو ہے وہ نے جو ہے وہ القادر ٹرسٹ والا اسکینڈل جو ہے وہ اپنے سر میں تاج پہنا کے بٹھایا ہوا ہے، نہ ہی کوئی گوگی جیسی فرنٹ مین کسی کی تھی، فرنٹ رو مندی کسی کی تھی۔ تو یہاں پہ کہنا کہ چوروں ڈاکو، تو چوروں ڈاکو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ چور ڈاکو کی ڈیفینیشن پھر میرے خیال میں پھر ہمارے پاس بھی بہت اچھی ڈیفینیشن ہے کہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ ایک پوری فلیٹ لگی ہوئی تھی وفاقی حکومت میں، پی ٹی آئی کے دور میں، جنہوں نے میں اب نام نہیں لینا چاہتا لیکن زیرو سے جو ہے وہ انہوں نے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان کے ایسٹس جو ہے وہ بیونڈ مینز ہو گئے، انہوں نے جتنی کرپشن کی اور جتنی جو ہے نا وہ کراچی کے وزیر لے لیں ان کے علی زیدی جیسے جو کچھ بھی نہیں تھے، انہوں نے پورٹ اینڈ شپنگ سے جو ہے وہ کیا کچھ نہیں اسکیمز کیے۔ تو وہ تو دیکھیں نا، وہ تو وقت نہیں ہے ان چیزوں کا، لیکن
चोर डाकू तो भरे पड़े हुए थे इस जमात में। ये जमात तो बनी ही मतलब जिसकी इनकी बुनियादी चोरों डाकुओं से थी। आप जहांगीर तरीन को देख लें, आप ये अलीम खान जो इनके साथ थे, उनसे इन्होंने लूटा ही है ना। इनको लूटा है। इनको लूट के जब हुकूमत में आए फिर इनको लात मार के फेंक दिया खान साहब ने, फिर नए इन्होंने लुटेरे ढूंढ लिए। अच्छा, उन्होंने लात मार कर फेंक दिया और दीगर पार्टीज उनको ले लिया? नहीं, उन्होंने तो फिर अपनी जमात बना ली। उन्होंने फिर अपनी जमात बना ली। वो तो देखें, वो तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन कहने का मकसद है कि चोर डाकू एक सिग्मा बना दिया ना, कि किसी को लेबल करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए आप चोर डाकू कहते हैं। आई थिंक ये बात अगर इसी तरह ही चलेगी तो फिर लिस्ट हमारे पास भी है। अच्छा देखिए, एक तरफ तो ठीक है, दोनों तरफ से दायरे तनकीद तो हो सकती है, आप भी कर सकते हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन मौका की बात आपने मुनासिब की। लेकिन इसमें ये देखिए मुस्तफा बलोच साहब कि एक तरफ तो बिल्कुल सही है कि इस वक्त हालात जिस तरह के हैं हम सबको होश के नाखून लेने चाहिए, लेकिन ऑर्डिनेंस के ज़रिए अब 4 ऑर्डिनेंस मंजूर किए गए हैं और उसमें तनख्वाहें भी बढ़ा ली वज़ीरों और मुशीरों ने। मतलब ये कोई मौका है तनख्वाहें बढ़ाने का? एक तरफ दुश्मन किसी वक्त भी कोई मिस एडवेंचर कर सकता है और हम अपनी तनख्वाहों के चक्कर में बैठे हुए हैं कि तनख्वाह बढ़ जाए सबकी, और खुदा न खास्ता ऐसे हालात तो नहीं है हमारे वज़ीर मुशीरों के। देखें, आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जिनमें फैसले जब आते हैं तो आपको लग रहा होता है, लेकिन ये चीज़ें पहले की पेंडिंग होती हैं। टाइमिंग हो सकता है कि मैच हो जाए, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये अब फैसला हुआ है, कि कोई रातों रात तो डिसाइड नहीं हुआ होगा। जाहिर है एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। हाँ, तो जहाँ इतना इंतजार कर लिया सर, 10 कर ले का प्रोसेस, मिस एडवेंचर और सारी चीज़ें, जाहिर है आप सबसे पहले पाकिस्तान है, हमारी तनख्वाहें और आपकी तनख्वाहें मुशीरों की। बिल्कुल, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हो उनको आप रोक तो नहीं सकते, ब्यूरोक्रेसी को आप रोक तो नहीं सकते। सर ऑर्डिनेंस के जरिए हो रहा है सारे काम। अब देखिए, ऑर्डिनेंसेस मेरे ख्याल में अगर रेशियो निकाला जाए, जितना पीटीआई के दौर में ऑर्डिनेंसेस से काम चला है, उस तरह मैं नहीं समझता हूँ कि इस दौर में कोई ऑर्डिनेंसेस से जो है वो काम हो रहा है। जाहिर उतना तो अभी वक्त भी नहीं हुआ ना, उनके तो 3.5 साल की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात जो है ना वो बिल्कुल क्लियर कहूंगा कि ये ऑर्डिनेंसेस का कल्चर जो पार्टी लाई थी, वो आज भी अगर पार्लियामेंट कहीं ना कहीं कमजोर होती है ना, या नजर आती है कमजोर, तो उसकी वजह यही पार्टी है, यही जमात है, जिसने अपनी आज भी मेजॉरिटी के बावजूद पार्लियामेंट को मुस्तहकम नहीं होने दिया है, पार्लियामेंट को फाल नहीं होने दिया है। आप मुझे बताएं अवामी इश्यूज पे इनकी कितनी तकरीरें हैं? आप मुझे बताएं, इनके हर एमएनए के जाती इश्यूज चल रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब रोजाना बैठ के अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, जो कि इनके स्टार थे, जो कि इलेक्शन के टाइम पे इनके स्टार थे, और इलेक्शन को अभी साल भी नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन निकाल दिया तो मुस्तफा उनको। जी बिल्कुल, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो अभी भी बराए नाम तो पीटीआई के एमएनए है ना। तो इस तरह इनके कई अंदर धड़े बन चुके हैं तो जिनकी वजह से पार्लियामेंट के अंदर इनकी अपनी परफॉर्मेंस ना होने के बराबर है। अच्छा मुस्तफा, ये आज जो 16 जी मैं इस तरफ भी आ रहा हूँ, 16 निकाती जो एजेंडा जारी किया वज़ीर इत्तेहाद ने, महमूद खान नशरी साहब सरबराही कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला नुकता उन्होंने कहा है कि जी नए इलेक्शन, इस हुकूमत का खात्मा और नए इलेक्शन, और फिर वो कहते हैं जी आज़ाद इलेक्शन कमीशन के तहत नए इलेक्शन। तो जाहिर है इस बात को क्या तस्लीम करेगी गवर्नमेंट कि जी 2024 का जो इलेक्शन था 8 फरवरी का, वो वाकई धांधलीज़दा इलेक्शन था और नए इलेक्शन होने चाहिए, नए आज़ाद इलेक्शन कमीशन हो जिसके तहत इलेक्शन हो? देखिए, नए आज़ाद इलेक्शन कमीशन की डेफिनेशन क्या है इनके नज़दीक? कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ये चाह रहे हैं कि हम एक इनके पसंद का एक इलेक्शन कमीशन बना दें जिनके सरबरा जो है चक्री साहब हो, वो फैसला करें कि ये सीट पीटीआई जीती है, ये सीट पीपल्स पार्टी जीती है, ये सीट नून लीग जीती है। देखिए, जो चीज होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। अगर इलेक्शंस पे इनके एतराजात थे तो ये पार्लियामेंट में आए क्यों? ये पार्लियामेंट में आके सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेके, अच्छा एक सूबे में इनकी फुल फ्लेज 2/3 मेजोरिटी में हुकूमत बन जाती है, वहां रैगिंग नहीं हुई है, वहां इलेक्शन कमीशन बेबस हो गया था। मतलब जहां इनको हुकूमत मिल जाती है, जहां इनको मेजोरिटी मिल जाती है, वहां इलेक्शन कमीशन ठीक है, जहां ये हार गए हैं वहां इलेक्शन कमीशन फ्रॉड है। मतलब आप देखें ना, कहीं तो कोई बात में कोई वजन हो। अच्छा, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है 2024 के इलेक्शन पर? हमारे तो 2008 से लेके हर इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात कहीं ना कहीं है। हमने हम तो सबसे बड़े विक्टिम रहे इलेक्शनों में। 2008 के इलेक्शन में मुशर्रफ साहब जब आर्मी चीफ थे और प्रेसिडेंट भी थे, तो उस दौर में तो कराची में कितनी हमारी सीटें थी, जो मेरे अपने वाले साहब की नेशनल असेंबली की सीट जो है वो 6000 वोट से हम जीत रहे थे और हमें जो है रातों रात हरा दिया। तो वो आरओ इलेक्शन तो हमने कई भुगते हैं।
ہم تو وکٹم رہے، لیکن کیونکہ ہم نے اتنا ڈرامہ نہیں کیا ہے یا اتنا شاید ہم نے کمپرومائز بہت کر لیا ہے، ہم نے جمہوریت کی خاطر بہت ساری چیزیں برداشت کر لی، تو شاید لوگوں کو اچھا نظر جی نہیں آتا کہ ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی نے کیا سیکریفائس. اچھا میں اس پر پی ٹی آئی کے موقف ہم لیں گے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب بھی موجود ہیں، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھی وکٹمز ہیں اور 2008 سے لے کر 24 تک کے الیکشن میں آپ لوگوں نے بھی آواز اٹھائی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ پیپلز پارٹی آواز ضرور اٹھا رہی ہے، لیکن شاید جس طرح پی ٹی آئی والے بات کر رہے ہیں نئے الیکشن کی اور اس کے لیے ایک تحریک بھی چلا رہے ہیں، آپ لوگوں نے شاید اس طرح 2008 میں تو نہیں کیا کیونکہ حکومت بن گئی تھی آپ کی. فردوس شمیم نقوی صاحب. جی دیکھیں، بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر جماعتوں کا ایک رویہ رہا ہے. یہ ہیں اقتدار کی جماعتیں، یہ باری باری کھیلتی ہیں، میری باری تیری باری، اور انہیں اقتدار کا حصہ ہونا ضروری ہے. ان سب پارٹیوں کو، جس میں ایم کیو ایم بھی ہے، پی 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 بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے، یہ وہ روایتی پارٹیاں ہیں جنہوں نے کبھی بھی اقتدار کے چھوڑا نہیں. ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے مزے لوٹ لیں، NLOs لے لیں، مال کما لیں، کام کروا لیں. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا موازنہ پاکستان تحریک انصاف سے، جس نے ایک طویل جدوجہد کے بعد 2018 کے اندر الیکشن جیتے، اور ہمارے لحاظ سے ہم اس سے زیادہ سیٹیں ڈیزرو کرتے تھے اس وقت بھی. اب تو سب کو، پورے پاکستان کو پتا ہے کہ جو قوتیں ہیں وہ الیکشن کے نتائج کے ساتھ کس طرح کھیلتی ہیں. میں ان کی اس بات سے تو متفق ہو سکتا ہوں کہ ماضی میں بھی، چاہے وہ 2013 کے الیکشن ہو، چاہے 7 کے ہوں، چاہے 2 کے ہوں، چاہے اس سے پہلے 97 کے ہوں، ایسے اس طرح الیکشن ہوئے پاکستان ہیں. میں فیئر اینڈ فری الیکشنز کبھی بھی نہیں ہوئے. اچھا اس پر لیکن اس میں کمزوری کس کی ہے؟ اس میں کمزوری ہم سیاستدانوں کی ہے بالکل ایسا ہی ہے. کہ ہمیں اس بات پہ یقینی نہیں ہے کہ یہ نظام چل سکتا ہے اگر فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو. یہ وہی والی بات ہے جیسے کرکٹ کے میدان میں نیوٹرل امپائرز کا انٹروڈکشن. یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو جائے گا خان صاحب لے کر جب آئے. تک ان کو ہتھیلی نہیں لگے جو طاقتیں ہیں. اور جو طاقتیں ہیں وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی جانتا نہیں، پاکستان سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں. اور وہ جو طاقتیں ہیں وہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ ہم ہر فیلڈ میں عام شہریوں سے زیادہ استطاعت رکھتے ہیں. سر وہ کہتے اس سے ہیں، اب عام شہری کہتے ہیں کہ دس از the wrong perception you have. سر وہ قربانیاں دیتے ہیں، شہادتیں ہیں ان کی. دیکھیں، میں ان کی قربانی ہے، ان کی شہادت سب کو سلام کرتا ہوں. وہ قربانی اور شہادت دے ملک کے دفاع کو کرنے کے لیے، لیکن ڈپلومیسی میں شاید انہیں ڈپلومیسی کی کبھی ٹریننگ نہیں ہوتی، شاید ان کی اکانومی کی انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی نہ ہو. بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر وہ جو کام کیے ہیں، اگر ان کی فتوحات بھی کرنے لگوں اور غلطیاں گنوانے لگوں تو وہ بھی آج کے دنوں میں، جبکہ جو محاذ ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے میں اس سے یہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن اسی پہ بات کر رہے تھے مصطفیٰ بلوچ بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن اتحاد نے جو 16 نکاتی قومی ایجنڈا جاری کیا ہے اس میں نئے انتخابات کی بات کی گئی ہے، نئے الیکشن کمیشن کے تحت بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں، فیکا ایکٹ اور آزادی اظہار پر تمام قانونوں کو مسترد کیا، 26 ترمیم کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس تمام باتیں، یہ موقع نہیں تھا. ہمارا پڑوسی ملک جو ہے، ازلی دشمن ہمارا، وہ کسی وقت بھی مس ایڈونچر کر سکتا ہے، اور ہماری اپوزیشن کو دیکھو ساتھ بیٹھنے کے بجائے کن چکروں میں لگے ہوئے. یہ دیکھیں، یہ تو ان کا پرسپشن ہے کہ ملک داؤ پہ لگا ہوا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ارے بھائی، اس وقت تو ہمیں ایکسٹرنل انیمی سے زیادہ انٹرنل والی سچویشن بھی اتنی ہی خطرناک ہے. چاہے وہ بلوچستان کا معاملہ ہو، کے پی کا معاملہ ہو، یا ابھی آپ نے دیکھا تھا کینال کا مسئلہ تھا، اس کے اندر بھی یہ ملک میں کتنی کشیدگی ہو گئی تھی. ابھی میرے لحاظ سے تو کینال کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اس سے کہ پانی کا مسئلہ ابھی بھی ہے. وہ تو پیپلز پارٹی نے حل کرا دیا ہے مصطفیٰ بلوچ صاحب. جی بالکل، وہ تو جی میرے خیال سے تو نہیں حل ہوا ہوا، لیکن اگر یہ خوش ہونا چاہتے ہیں ضرور ہے. چیئرمین بلاول صاحب نے اپنی ایک
ایک لیڈر سیاستدان ہونے کا ثبوت دیا ہے اور پولیٹیکل میچورٹی دکھائی ہے انہوں نے, اور بہت خوش اسلوبی سے انہوں نے یہ معاملہ حل کروایا وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے. تو یہ تو ایک اپوزیشن جماعتیں تو چاہ رہی تھی کہ اس پہ بھی سیاست ہو اور انتشار پھیلے اور انارکی ہو, اور کیونکہ کچھ پارٹیز کا موقف ہی صرف ملک میں کیوس اور انارکی پھیلانا ہے اور دھرنے اور. اچھا, اس پہ مصطفیٰ اگر آپ صرف کینالز کی بات کریں گے تو پی ٹی آئی نے تو اس کے خلاف جو ہے احتجاج بھی کیا اور قومی اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کی تھی, جمع کرائی تھی. آپ لوگ تو نہیں کر سکے یہ کام؟ ہاں, ہمارے قرارداد کی مخالفت کی تھی انہوں نے, جب ہم پیش کرنا چاہ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے بالکل سپورٹ نہیں کیا تھا. اور سر آپ کی قرارداد کی تو نون لیگ نے بھی حمایت نہیں کی تھی, آپ کے اپنے جو لوگ ہیں. ان کی نہیں, میں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں نا, پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے, ان کا بات کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے تو نہیں کیا, لیکن چلیں خیر انہوں نے اپنی قرارداد پاس کی, گڈ فار دیم. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کنال کے مسئلے پہ تو لوگوں کی خواہش یہ تھی کسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ سیبوٹاج کیا جائے اس معاملے پہ, اور کہیں نہ کہیں عوام کو جو ہے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے, لیکن انفارچونیٹلی وہ کامیاب نہیں ہوئے اور ان کو منہ کی کھانی پڑی, کیونکہ پبلک جو ہے وہ زیادہ دیر تک ان کو آپ جو ہے وہ گھما نہیں سکتے. لوگوں کو شعور حاصل ہے, لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ ہمیں جو ہے وہ غلط ٹریک پہ لے جا رہے ہیں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کو حاصل نہیں ہوتا, لیکن ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک ایشو ہے, جینوئن ایشو ہے, اور پانی کا مسئلہ ہے, کنال کا ایشو ہے, اس کو ہم نے رائٹ فورم پہ جا کے جو ہے وہ اس کو ایڈریس کیا. اور ہمارے ظاہر الیکشنز بھی ہوئے, بائی الیکشن جس میں ہم سویپنگ میجورٹی کے ساتھ جیتے. اس الیکشن کے بعد بھی جو ہے وہ سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ پبلک کس طرف کھڑی ہے, 17 جماعتیں ایک طرف تھی اور ہم اکیلے تھے, پھر بھی ہم جیت گئے. تو یہ بغض پاکستان کی کچھ پارٹی میں لوگ کر لیتے ہیں ایسی چیزیں, ہم نے تو بہت بھگتا ہے, مشرف کا دور بھی بھگتا ہے, ضیاء کا بھی بھگتا ہے, اور خان صاحب کا دور بھی بھگتا ہے. تو تقریباً سبھی ایک جیسے ہی تھے, سب میں ہی عامریت تھی, عامریت جیسی فضا تھی خان صاحب کے دور میں بھی. ہم نے تو وہ بھی فیس کیا ہے, چیلنجز دیکھے ہم نے. تو یہ تو الحمدللہ یہ معاملہ حل ہو گیا. انشاءاللہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک متحد ہو, ساری قوم ایک پیج پہ, اور ہم اس وقت اپنے دشمن سے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. انڈیا کو بھرپور جواب دیں گے. پاک فوج کے ساتھ ہیں. پاک فوج جو ہے وہ جس بہادری کے ساتھ, ایک عزم کے ساتھ ملک کی دفاع کر رہی ہے, ہمیں اس وقت ان کو فوج کے ساتھ تو سبھی کھڑے ہیں, پی ٹی آئی بھی کھڑی ہے. لیکن آج جو بڑا اہم خبر جو آئی, میں چاہتا ہوں اس پر بھی نقوی صاحب سے پہلے پوچھ لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں, کہ جناح ہاؤس حملے میں غفلت برتنے پر فوج کے 3 اعلیٰ افسران کو بغیر پنشن و مراد ریٹائرڈ کیا گیا ہے. اس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیں, ایک بریگیڈیئر ہیں, ایک لیفٹیننٹ کرنل ہیں. یہ اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا. تو یہ جو بات کر رہے تھے نقوی صاحب آپ لوگ کہ جی اگر وہاں غفلت برتی گئی ہے, لوگ اندر کس طرح چلے گئے, تو دیکھیے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہیں. یہ دیکھیے, پہلی چیز یہ ہے کہ یہ کارروائی جو ہوئی ہے یہ عوام کے سامنے نہیں ہوئی. ان کی غفلت کیا تھی, وہ کنائیونس کر رہے تھے یا وہ احکامات پہ عمل کر رہے تھے یا احکامات پہ نہیں عمل کیے تھے, ہر صورت میں سزا ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں. ہمارا سوال وہ نہیں نہیں, ہم نے کہا کہ لبرٹی چوک سے چلا ایک جتھا, راستے میں پولیس والے کیا سو رہے تھے کہ کوئی رکاوٹ نہیں آئی؟ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج کیوں نہیں ہے لوگوں کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہ وہ پہلے کس نے دروازہ کھولا؟ یہ کھلے کھلے دروازے ہر جگہ کیوں ملے؟ وہ جو اتنے ہیں ان کو ہتھیار دیے گئے, ٹیئر گیس شیل جو 26 نومبر کو بے دریغ چلے تھے, وہ 9 مئی کو انہی نے ڈائننگ ٹیبل پہ کیوں سجائے ہوئے تھے اور استعمال کیوں نہیں کیے؟ وہ واٹر کینن, شاید اس کی بند کینن جو تھی وہ کینن نہیں رہی تھی, اس خراب تھی. کیا وجہ تھی کہ واٹر کینن بھی موجود نہیں تھی؟ اتنا حساس علاقہ ہے جسے کینٹونمنٹ کہتے ہیں, اور لوگ ٹہلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے. یہ ممکن نہیں ہے. اس بیانیہ کو کسی نے, ہم نے کہا کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن قائم کر دیجئے, سارے ملک کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ ہوا کیسے, اس میں کیا غلط ڈیمانڈ ہے. بات یہ ان کے لحاظ سے پی ٹی آئی گلٹی ہے تو سامنے آ جائے گا کہ فردوس نقوی نے تو جو ہے آگ لگائی, لیکن عمران اسماعیل کا نام تھا ایف آئی آر میں, عمران اسماعیل معاف,
اور فردوس نقوی جن کا نام نہیں تھا وہ آج بھی جو ہے بھگت رہے ہوں، 11 ماہ قید بھی گزار چکے. یہ انصاف کا عالم جہاں ہوگا ادھر کون کہے گا کہ انصاف ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہ بات تو مصطفی صاحب ظاہر نقوی صاحب جس طرح کی گرفتاری ہوئی، جو لوگ پریس کانفرنس کرتے رہے وہ تو پھر سارے آزادی گھوم رہے ہیں اور ان کو تو کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہو رہی. یہ تو پھر سوال نشان تو ہے. یہ تو خیر ان کا انٹرنل میٹر تھا جو بھی ہوا، لیکن انہوں نے بھی کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی. ان کے وائس میسیجز ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے اور باقی جن کے ٹویٹس تھے، ان کے ٹویٹرز تھے، شیلی مزاری جو تھی ان کی. اچھا بات سنیں، یہ بڑا اہم، بہت اہم بات آپ کر رہے ہیں. اگر یاسمین راشد صاحبہ یا اعجاز چودھری صاحب اگر بھائی ثبوت موجود تھے تو پھر لے آتے ان کو فوجی عدالتوں میں، ان کو کیوں لے کے نہیں گئے؟ یہ تو شیریں مزاری کو کیوں معاف کر دیا؟ ہاں یہ اسد عمر سیکرٹری جنرل تھے، وہ کیوں معاف ہو گئے؟ باقی حضرات جس نے میسج دیا فاروق حبیب کو بعد میں کیوں نہیں ایکشن ہوا؟ صداقت عباسی ہوئے. یہ تو دیکھیں بھائی کس کو آپ نے انٹرویو دلوا کے معاف کروا دیا؟ علی امان معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں مصطفی یہ انٹرنل معاملہ نہیں ہے، یہ پارٹی کی سزائیں تھوڑی دی ہے، پارٹی نے معاف تھوڑی کی ہے. میں اس پہ جواب دے رہا ہوں. یہ تو آپ نے انصاف کے تقاضے پورے ہوئے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے چیز کے اوپر جو ہے منزہ حسن کو آپ ایم این اے بنا دیں اور اسی مقام پہ یاسمین راشد کو 2.5-3 سال قید میں ڈال دیں. ایک ہی گاڑی کے دو مسافر. جی مصطفی بلوچ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو پریس کانفرنس کے بعد چھوڑ دیا یا کسی کو پریس کانفرنس کے بعد کے بغیر نہیں چھوڑا یا ان کو سزا ملی ہے تو دیکھیں یہ بات تو فردوس صاحب کی جو پارٹی کے جو رہنما تھے جیسے اسد عمر ہیں یا شیریں مزاری صاحبہ تھی اور جنہوں نے پریس کانفرنس کی، یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ ان کی پارٹی کے اندر اتنے اہم عہدے لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی بڑی وزارتیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور خان صاحب کے خاص لوگ تھے. تو اگر یہ بھی پارٹی کو دیکھنا چاہیے تھا، حکومت وقت اور عدلیہ کو کچھ نہیں دیکھنا چاہیے تھا. بہت خوب، بہت اعلیٰ، میں آپ کی بات سے سہمت ہوں. مصطفیٰ بھائی یہ بات تو درست ہے نا کہ یہ معاف کیوں کر دیے؟ حکومت میں آپ ہیں، یہ بتائیے آپ سے سوال ہو رہا ہے، حکومت سے سوال ہو رہا ہے کہ بھائی ان کو کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ فردوس صاحب میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، آپ سینئر سیاستدان ہیں. آپ سے میں صرف گزارش یہی کر رہا ہوں، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے انٹرنل میٹرز کو سلجھانا چاہیے پھر ایکسٹرنل میٹرز کو سلجھانا چاہیے. تو یہ بھی آپ کا ایک انٹرنل ایشو تو تھا نا کہ آپ کی جماعت ایک غیر منظم جماعت تھی جس کے اندر کوئی نظم و ضبط نہیں تھی، جس کے اندر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. جس طرح کے لوگ آپ کی پارٹی میں تھے وہ تو ریت کی طرف بہہ گئے، کون کھڑا رہا. لیکن اب یہاں تو مانے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جالے کوڑے کھائے کھرے عام انہوں نے، اور اس کے باوجود پارٹی کسی نے نہیں چھوڑی. مصطفی بلوچ صاحب پیٹریاٹ کیوں بن گئی تھی پیپلز پارٹی سے نکل کر؟ دیکھیں اصل میں ان کو اسی طرح آپ کی پارٹی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی. نہیں علی صاحب بہت بڑا ڈفرنس ہے، آپ موازنہ نہیں کر سکتے. پیٹریاٹ میں تھا کون تھے؟ پیپلز پارٹی سے لوگ گئے ہوئے تھے. کتنے لوگ تھے نام بتا دیں مجھے. فیصل سوالیات جیسے سارے لوگ تھے وہاں. بس دو نیشنل پیپلز پارٹی بھی بنی، یہاں تو بے تحاشا جماعتیں بنی، شیرپاؤ صاحب کی بنی، مصطفیٰ جدوئی صاحب والی، غلام مصطفیٰ جدوئی صاحب والی، فیصل سوالیات الگ ہیں، مصطفیٰ جدوئی صاحب والی پارٹی بنی، صفدر اور وہ الگ ہو گئے، ان کی وائف غلام مرتضیٰ جدوئی صاحب علیحدہ ہو گئے. تو یہ تو ہر پارٹی میں ہوتا رہا ہے نا. نون لیگ سے بہت سارے لوگ نکلے، علیحدہ ہو گئے، بہت سارے لوگ آپ کی پارٹی میں چھوڑ کر گئے. لیکن جس طرح ان کا ایک نواز شریف سے جو ہے شاہد کا خان عباسی علیحدہ ہو گئے، چودھری نثار ہو گئے، سردار مہتاب عباسی ہو گئے. یہ چیزیں سیاست کا حصہ ہیں. رانا ثناءاللہ بھی آپ کی پارٹی میں تھے، رانا ثناءاللہ آپ کی پارٹی میں تھے، پرویز رشید صاحب آپ کی پارٹی میں تھے. صاحب بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں تو رہ ہی گئے چند لوگ تھے جن میں سے ایک آپ ہے، باقی تو تمام لوگ جو ہے آپ کی پارٹی یا تو چھوڑ کے چلے گئے یا دیگر جماعتوں میں انہوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنا دی ہیں. تو کہیں تو ایشو تو ایکسیپٹ تو کریں نا کہ آپ کی پارٹی کے انٹرنل ویکنیس تھی. اب آپ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ویکنیس تو تھی آپ کی جماعت میں. کہیں نہ کہیں نظم و ضبط کا ایشو تو تھا.
اور کہیں نہ کہیں غفلت بھی ہوئی ہے. کہیں نہ کہیں آپ اس بات کو بھی تسلیم کریں کہ آپ کی قیادت نے مشتعل کر کے لوگوں کو پاک فوج کے ساتھ جو ہے نا آمنے سامنے کھڑا کر دیا. اب تو ظاہر ہے نا پبلک سامنے کھڑی ہوگی تو کیا ہوگا, ایشو تو بنے گا نا. تو یہ ایشو یہاں تک لے کیوں گیا آپ کی قیادت؟ یہ تو آپ کو ان سے بھی سوال پوچھنا چاہیے نا کہ خان صاحب نے پورے ملک کو کس بحران میں ڈال دیا, آپ کی جماعت کو بحران میں ڈالا, آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, اور اگر وہ خود بھی جیل میں ہے تو اس سے حاصل کیا ہوا ہے؟ نقوی صاحب کیا کہیں گے؟ اب 16 نکاتی ایجنڈا بھی آ گیا. آواز صاف سنائی نہیں دے رہی, اگر آپ تھوڑا ریپیٹ کر دیں تو. جی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی آپ کو کیا حاصل ہوا, آپ کے لوگ جیلوں میں ہیں, فوج کے سامنے کھڑا کر دیا آپ کی پارٹی کو خان صاحب نے, اس سے کیا حاصل کر لیا آپ لوگوں نے؟ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ آج پورے پاکستان میں ہمارا بیانیہ مقبول ہے. پورا پاکستان یہ مانتا ہے کہ پاکستان کی پسماندگی میں وہ جماعتیں شریک ہیں جنہیں نے فوج کا ساتھ دیتی آ رہی ہیں, جرنیلوں کا, افسران میں جرنیل خاص طور پہ. اور آج پورا پاکستان اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو فوج کا کردار آئینی ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی اور کردار نہیں ہو سکتا. اور یہ جو فوج کھیل کھیلتی ہے کہ آپ کے تیری حکومت بنوا دیتے ہیں اور اگلی دفعہ اس کی بنوا دیں گے, اور فارم 47 سے کے ذریعے دھاندلی کر لیں گے, یا کبھی وہ کوئی RMS ڈاؤن کر دیں گے, کبھی جو ہے وہ آپ کے جو ہے ROs کے ذریعے کر لیں گے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے, یہ بہت ہو چکا. اب ملک میں منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. فیئر اینڈ فری الیکشن از اونلی تھنگ وچ ول میک پاکستان پروگریس. جی مصطفی صاحب یہ باتیں درست ہیں نقوی صاحب کی کہ اب بہت ہو گیا جو بھی ہوا, اب کم از کم شفاف الیکشن ہو, کوئی ایجنڈا بنے, کوئی ڈھانچہ اس طرح کا بنے کہ کم از کم اگلے الیکشن پہ تو سوال نہ اٹھے. یہ بات ظاہر ہے جب ایک جماعت الیکشن ہار جاتی ہے یا کہیں نہ کہیں اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے, اس کو لگتا ہے وہ پاور شیئرنگ میں اس پہ کوئی رول نہیں مل رہا, تو وہ یہی باتیں ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اگلے الیکشن صاحب کو, اور اس کے بعد جب ان کو حکومت اچھا پاور شیئرنگ نہیں مل رہی PTI کو تو اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں نقوی صاحب. آف کورس دیکھیں نا, جب ان کو RTS بٹھا کے ان کو جہاز بھر بھر کے جہانگیر ترین کو بندے لا کے, ان کے ذریعے بندے لا کے دیے گئے تھے خان صاحب کو کہ آپ بنائیں حکومت, تب ٹھیک تھا, تب ان کے مورلز کہاں تھے, تب ان کے ایتھکس کہاں تھے, تب یہ کہتے تھے نا کہ نہیں ہمیں ایسی حکومت نہیں بنانی, ہم رہیں گے اپوزیشن میں. دیکھیں نا گریس تو پولیٹیکل گریس تو دکھاتے. آپ نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں خان صاحب کو بندے لا کے بھجوا رہے تھے, تب خان صاحب نے نہیں کہا کہ یہ نہیں کرو, تب خان صاحب نے اداروں کو استعمال نہیں کیا, تب کہاں گئی تھی ان کی جو اصول اور ان کے جو ایتھکس ہیں اور مورلز ہیں, یہ کہاں گئے تھے تب؟ صحیح بات ہے, لیکن اس میں کریں نا جن کے گھر شیشے کے ہوں وہ دوسروں پہ پتھر نہیں پھینکا کرتے. یار یہ ایسی بھونڈی بات ہے کہ حکومت میں یہ جماعتیں نہیں ہیں, خاص طور پہ مسلم لیگ 1947 سے, اور الزامات کے پاکستان میں انتخابات منصفانہ نہیں ہوتے, اس کا الزام PTI پہ جس نے 30 ماہ کی حکومت کی. ماشاءاللہ ذہانت کو داد دیتا ہوں, اور ان کی جو ہے اور ساری چیزیں جو بنائیاں تھیں وہ PTI میں ہے, لیکن عوام کے دلوں میں راج کرتی ہے PTI. اسی لیے فارم 47 کی ضرورت پڑ گئی, اسی لیے ایسی پارٹیاں جو MKM چوتھے نمبر پہ آئیں وہ اقتدار میں ہیں, اور جو پارٹیاں جیتی تھیں وہ باہر ہیں. اور سب سے بڑا ثبوت گواہی PTI کی تو کراچی میں ہی دے دی تھی حافظ نعیم الرحمان نے کہ وہ الیکشن ان کو ڈکلیئر ونر کیا گیا, انہیں نے انکار کر دیا, انہیں کہا میں تو نہیں جیتا, جیتی تو PTI ہے, صاحب باری جیتے. تو کمال ہے نا. اس کے ابھی تک ان کی ہوگا کیا سر, آپ یہ بتائیے کہ کمیشن کیوں نہیں اناؤنس کرتا کہ صاحب باری الیکٹڈ ہے, اس سیٹ کی رزلٹ ہی نہیں اناؤنس کرے. کمال کی جمہوریت ہے. ہماری یہاں کی ایک سینیٹر تھی ثانیہ نشتر جو ہے سینٹ کی, وہ انہوں نے ریزائن کیے ہوئے آج سال بھر سے اوپر ہو گیا, سینٹ الیکشن نہیں ہوئے, ابا نہیں ہوئے. تاج حیدر مرحوم بڑے شاندار انسان تھے, قریبی دوست تھے, کل ہو رہے ہیں وہاں پر, کل ہو رہے ہیں. ان کو انتقال کو ابھی ان کا کفن میلہ نہیں ہوا, الیکشن کی تاریخ آ گئی.
کیا بات ہے، یہ ہے ہمارے یہاں کی جمہوریت. اور 12 جولائی ریزرو سیٹ کا فیصلہ دیا 9-2 سے سپریم کورٹ کے جج. چیلنج کر دیا حکومت نے سر. الیکشن کمیشن نے چیلنج کر کے، اور پھر جو ہے وہ آئینی بینچ جو بنائی ہے ماشاءاللہ وہ بھی ایک داد رکھتی ہے. اس سے کہ آج سے تاریخ پہلے کیا تھی کہ جب بھی سپریم کورٹ کا کوئی ججمنٹ چیلنج کیا جائے گا تو وہی بینچ سنے گا جس نے اوریجنل فیصلہ دیا تھا. اب کینی نے وہ بھی تبدیل کر دیا. 26ویں آئینی ترمیم زندہ باد. نئی بینچ سنے گی، کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گی، اور اس کے اوپر وہ ڈسکلوز کیا. اور جنہوں نے میجورٹی ججمنٹ آنے سے پہلے 12 جولائی کا فیصلہ بھی چیلنج حکومت نے کر دیا. جسٹس امین الدین صاحب ثانیہ نشتر 1 سال ہو گیا استعفیٰ دے دیا. سینٹ وہاں الیکشن نہیں ہو رہے. مرحوم جو ہے تاجر صاحب کی سیٹ پہ کل الیکشن ہے. دیکھیں میں پھر وہی بات کہوں گا نا کہ میٹھا میٹھا ہپ اپ کڑوا کڑوا توتو والی بات ہے نا، کہ جب ان کو بندے لا لا کے جہاز میں بھر کے ملتے تھے تب وہ تو عمل ان کو قابل قبول تھا. اچھا یعنی کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہی آپ بھی کریں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو جو پارسا تو یہی ہے نا، ہم تو برے ہیں. دنیا میں اگر کوئی شریف النفس پارٹی اگر کوئی بنی ہے، اگر کسی میں جو ہے نا آنےسٹ اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم تو یہی کرتے چلے آئے ہیں، لیکن آپ کو الگ ہونا چاہیے تھا. ہمیں تو انہوں نے ٹیگ کر دیا نا کہ یہ تو برے ہیں. پوری پاکستانی قوم ان کا یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے آپ بھی پیپلز پارٹی کی طرح بن جائیں، جوتے چاٹیں. آپ بن نہیں سکتے، آپ بن نہیں سکتے. کتنی جلدی ہوگا. جوتے چاٹ کے آئے ہیں 2018 میں، سیٹیں بھی واپس آ جائیں گی. آپ لوگوں نے 3 سال جوتے چاٹے ہیں، جو ہے ایسے لوگوں کو 3 سال جوتے چاٹے ہیں آپ نے، تب جا کے آپ کی حکومت چلی ہے. آپ لوگ یو ور دا بگیسٹ بوٹ لیکرز آف آل ٹائم. آپ کی حکومت بنی ہی جو ہے وہ آپ لوگوں نے جس طرح اور یہ موجودہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا جو فارم 47 آپ لوگوں نے آپ کی پوری جماعت گروی تھی. آپ لوگوں کو جو 2011 نہیں بحث نہیں. اچھا اب سر نقوی صاحب اب کیا اس گورنمنٹ کے حوالے سے اب کیا کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی؟ کوئی احتجاج کرنے جا رہی ہے؟ کوئی نئی تحریک چلے گی یا صرف عدالتوں سے امیدیں رہ گئی ہیں صرف آپ کی؟ نہیں عدالتوں کو بھی نہیں مانتے. ایک چیز جانتا ہوں کہ ہم نے اپنا بیانیہ جاری رکھنا ہے. مطلب یہ سر پریس کانفرنس وغیرہ کے ذریعے مطلب بات ہوگی، باہر ہی نکلیں گے. جمہوریت کی پامالی ہوئی ہے، آئین کی پامالی ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. فردوس شریف صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین جو آج ایجنڈا جاری کیا بدوسین اتحاد نے، ہم نے اس پہ بات کی اور کوشش کی کہ اس پر ہم بات کریں، لیکن دونوں جو میرے معزز مہمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا اس کو چلنا چاہیے، لیکن جو کچھ کیا ہے اس کو پہلے تسلیم بھی کیا جائے کہ کیا کچھ وہ کرتے رہے. آج تک کے لیے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت.